बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पोर्ट्स 360। मैं हूं आपका मेज़बान अहमद नवाज। सबसे पहले आज अंडर 19 क्रिकेट की बात करेंगे। पाकिस्तान अंडर 19 सेमीफाइनल तो खेलने जा रहा है अपना एशिया कप अंडर 19 का। बांग्लादेश के खिलाफ मुकाबला होगा, लेकिन कल पहला सेमीफाइनल है भारत और श्रीलंका के खिलाफ। बड़ी ज़बरदस्त एक कंपैरेटिव साइड हमें नज़र ज़रूर आ रही है, और मेरे ख्याल से ये जो चार टीम हैं जिनकी हम बात करेंगे आज, वो चारों ये सलाहियत रखती हैं कि वो एशिया कप जीत सकती हैं। पाकिस्तान के लिए मेरे ख्याल से सेमीफाइनल इतना आसान नहीं होने वाला। बांग्लादेश ने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है और उनका अंडर 19 स्ट्रक्चर इतना ज़बरदस्त लगता है कि मुझे लगता है उनके जो नेक्स्ट जनरेशन ऑफ प्लेयर्स हैं, अगर उनका पाथवे सही रहा, वो सबसे सबसे ज़बरदस्त टीम बनेगी। तो इस बारे में ज़रूर गुफ्तगू करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ पाकिस्तान अंडर 19 के स्क्वाड का भी ऐलान हो गया है, जिसने वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करनी है अंडर 19 क्रिकेट में। और सिर्फ वर्ल्ड कप नहीं है, वर्ल्ड कप से एन पहले एक ट्राई सीरीज़ खेली जाएगी, जिसमें जिम्बाब्वे और अफगानिस्तान की अंडर 19 टीम्स पाकिस्तान अंडर 19 से मद्दे मुकाबल होंगी। तो स्क्वाड की ज़रूर हम बात करेंगे। मोर और लेस यही नाम है जो हमें एशिया कप में भी नज़र आ रहे हैं, और क्या सलाहियत रखते हैं और क्या करना पड़ेगा। थोड़ा सा इंप्रूवमेंट की बात हम पहले भी कर रहे हैं कि बैटिंग में थोड़ी सी इंप्रूवमेंट चाहिए, तो इस बारे में ज़रूर आपसे गुफ्तगू करेंगे। उसके बाद आपसे एशेज़ की बात करनी है, और एशेज़ में मेरा ख्याल है एक बड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल सा डिसीजन है, जिसको लेकर बहुत सारी बहस शुरू हो चुकी है, और वो एलेक्स कैरी का एज था जिसको स्निको नहीं पिक कर पाया। अब ये डिबेट अल्ट्रा एज हॉटस्पॉट स्निको, ये बड़े ही अरसे से ये डिबेट चलती आई है कि यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी जो है वो कितना ऑथेंटिक है और कितनी एक्यूरेट टेक्नोलॉजी है। लेकिन इसकी वजह से मैच में वाज़े फ़र्क नज़र आ गया। उसके बाद एलेक्स कैरी ने तो रन्स कर ही दिए, लेकिन इंग्लैंड की टीम जो है वो खासी मुश्किलात का शिकार ज़रूर है। ओवरऑल अगर आप इसके इम्पैक्ट की भी बात करें तो हम डिस्कस कर सकते हैं कि ये डिसमिसल जो है वो कितना इम्पैक्टफुल साबित होगा या कितना इम्पैक्टफुल अब तक हुआ है। लेकिन आई थिंक ओवरऑल अगर आप पर्सपेक्टिव देखेंगे, ऑस्ट्रेलिया फिर भी 370 रन बनाने में कामयाब रहा। और इंग्लैंड की बात करें तो 213 पर 8 खिलाड़ी उनके आउट हैं, और ट्रेल अभी भी 150 से ज़्यादा रन्स की रहती है। तो डेफिनेटली अगर वो ये 50-60 रन और करने में कामयाब भी हो जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद मेरे ख्याल से हम यही बात कर रहे थे कि अगर बराबर कर जाएं जो पहले इनिंग का टोटल है, तो फिर शायद मैच में अपने आप को देख सकते हैं। अब बहुत ही ज़्यादा आउटस्टैंडिंग बैटिंग करनी पड़ेगी, लेकिन बेन स्टोक्स अभी भी क्रीज पर मौजूद हैं। 45 रन के साथ नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स अब तक खेल चुके हैं। जोफ्रा आर्चर भी 30 रन बना चुके हैं, तो वो बॉलिंग में तो हैं ही, लेकिन बैटिंग में भी नज़र आ रहे हैं। तो थोड़ी सी इंटरेस्टिंग सिचुएशन ज़रूर है, जिसको हम आज डिटेल में डिस्कस करेंगे। और मेरे ख्याल से हमने, जैसा कि मैंने कहा, कि ये ज़रूर डिस्कस करना है कि ये जो यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी है इसको बेहतर कैसे कर सकते हैं, इसमें क्या एक्यूरेसी लाई जा सकती है। और ऑन फील्ड अंपायर्स को आपको फिर भी क्रेडिट देना पड़ेगा, क्योंकि अंपायर्स कॉल या अंपायर्स डिसीजन जो है उसका कॉन्सेप्ट अभी भी बरकरार रखा गया है। लेकिन यहाँ पर हम एक एज की बात करें, जो अगर अंपायर को नहीं चेक हुआ और यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, तो वहाँ पर कितना ये ऑथेंटिक था कि थर्ड अंपायर ने भी इसको रूल आउट कर दिया। क्या ये टेक्नोलॉजिकल एरर आप इसको कहेंगे, या फिर ये ह्यूमन एरर का एलिमेंट इसमें आएगा? ये ज़रा डिबेट छिड़ चुकी है, और इस बारे में ज़रूर हम गुफ्तगू करेंगे। उसके बाद मजीद कुछ खबरें हैं जो आपके साथ शामिल करनी है दुनिया स्पोर्ट्स से। पाकिस्तान के लिए भी एक बड़ी ज़बरदस्त खबर है, वो भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। लेकिन जब मैं ओवरऑल एशेज़ के इम्पैक्ट की इसलिए भी आपसे बात कर रहा हूँ कि आप ओवरऑल इंग्लैंड क्रिकेट में बेसबॉल का अगर सिनारियो देखेंगे, तो उसको लेकर अब बहुत ज़्यादा डिबेट हम भी पिछले एक महीने से कर चुके हैं। अब अगर ये टेस्ट मैच का फैसला हो जाता है, तो आई थिंक इससे एक चीज़ तो वाज़ेह है कि एशेज़ ख़त्म हो गई। लेकिन एशेज़ ख़त्म होने के बाद बैज मकलम का क्या फ्यूचर होगा, बेन स्टोक्स का क्या फ्यूचर होगा, और साथ ही साथ ये भी बात करनी है कि इंग्लैंड टीम में कुछ ऐसे नाम हैं कि उनका टेस्ट फ्यूचर क्या होगा जो सिर्फ टेस्ट में इंग्लैंड की नुमाइंदगी कर रहे हैं। ये बहुत एक पर्टिनेंट सवाल हो जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ ऑस्ट्रेलिया के लिए बड़ी ज़बरदस्त बात ये थी कि नेथन लायन ने जब आज विकेट हासिल की, तो वो ऑस्ट्रेलिया के लिए रिकॉर्ड बुक्स में आ गए। वो ऑस्ट्रेलिया की जो लिस्ट ऑफ हाईएस्ट विकेट टेकर्स इन टेस्ट क्रिकेट है उसमें दूसरे नंबर पर आ चुके हैं। उन्होंने ग्लेन मैग्रॉ को सरपास किया, शेन वॉर्न से सिर्फ वो पीछे हैं अब। लेकिन एक बहुत ही ज़बरदस्त मोमेंट है नेथन लायन के लिए। उसको सेलिब्रेट बड़े अच्छे अंदाज में किया गया, और जब विजुअल्स ग्लेन मैग्रॉ के भी आए, जो उन्होंने थोड़ा सा एक कॉमेडी स्टंट किया, चेयर उठाकर फेंकने वाला, एक वो इमिटेट कर रहे थे, वो बड़ा ज़बरदस्त फ्लेवर उसने ऐड कर दिया। तो इस बारे में भी ज़रूर हम आपसे बात करेंगे। और फिर उसके बाद आपसे फीफा वर्ल्ड कप 2026 की भी बात करनी है, जिसमें तारीख की सबसे बड़ी इनामी रकम 65 करोड़ 50 लाख डॉलर का ऐलान कर दिया गया है। बहुत बड़ी रकम है, रिकॉर्ड्स बनते जा रहे हैं, सिर्फ टिकट सेल्स की नहीं ज़्यादा, बल्कि ये भी एक बहुत ही
मेरे ख्याल से बड़ी इनामी रकम है जिसकी बात करेंगे। उसके बाद आपको बताएंगे 29वीं चीफ ऑफ नेवल स्टाफ ओपन गोल्फ चैंपियनशिप का आगाज़ हो चुका है और इसमें भी मुख्तलिफ गोल्फर्स मुख्तलिफ कैटेगरीज में मेल और फीमेल में हिस्सा लेंगे, तो इस बारे में भी ज़रूर आपको आगाह करना था। और उसके बाद एक बड़ी ज़बरदस्त रिपोर्ट है वो भी आपके साथ शेयर करनी है। मेहमानों का पहले आपसे तारुफ कराता हूँ, फिर एक बड़ी ज़बरदस्त खबर है पाकिस्तान के लिए वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन कर रही हैं हमारी स्पोर्ट्स एक्सपर्ट, पाकिस्तान की साबिक क्रिकेट कप्तान, इंटरनेशनल क्रिकेट कमेंटेटर, ब्रॉडकास्टर, प्रेजेंटर सना मीर साहिबा, who is also ICC Hall of Famer as well. अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। साथ ही साथ हमें ज्वाइन करें हमारे साथी एंकर और एक्सपर्ट जनाब सैयद मोहम्मद अवैस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं सर? अल्लाह का शुक्र, आप थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। और साथ ही साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं हमारे आज के एक्सपर्ट जनाब वसीशा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं वसीया? थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। तो पाकिस्तान के लिए बड़ी ज़बरदस्त खबर है वो मैं पहले आपसे शेयर करूंगा, फिर हम आपसे क्रिकेट पर तफसीली गुफ्तगू ज़रूर करेंगे। और पाकिस्तान के लिए खबर ये है कि पाकिस्तान की जो मेंबर हैं कौमी असम्बली की सैयदा आमना बतूल साहिबा, इनको फीफा की एक मौजूद इदारा जाती इस्लाहात कमेटी है, इसमें इनकी तकर्री हो चुकी है। मेंबर कौमी असम्बली सैयदा आमना बतूल की तकर्री पाकिस्तान के लिए सफारती और खेलों के मैदान में एक अहम पेशरफ्त हुई है और मेरे ख्याल से बहुत बड़ी खबर है ये पाकिस्तान के लिए। जब आप बात करते हैं, हम बार बार पाकिस्तान की जो ओवरऑल डोमिनेंस है स्पोर्ट्स लीडरशिप के अंदर, उसको बहुत ज़्यादा डिस्कस करते रहते हैं और मेरे ख्याल से अब आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान दुनिया में जो स्पोर्ट्स के बड़े ओहदे हैं या जो कमेटीज़ हैं उन पर फायज होना शुरू हो गया है। आई थिंक ये बहुत ही ज़बरदस्त खबर है, ख़ास तौर पर सैयदा आमना जो हैं वो ना सिर्फ आई थिंक पाकिस्तान की ज़बरदस्त तरीके से नुमाइंदगी करेंगी, लेकिन एज अ फीमेल लीडर हर सेल्फ एज़ वेल, मेरे ख्याल से एज पार्ट ऑफ दैट लीडरशिप कम्युनिटी ऑफ वुमेन, ये बहुत ही ज़बरदस्त खबर है पाकिस्तान के लिए। तो उनको बहुत मुबारकबाद हो, पाकिस्तान को बहुत मुबारकबाद हो। और आने वाले दिनों में हम पाकिस्तान का जो एक सफारती सेटअप है खेलों की दुनिया में, ख़ास तौर पर फीफा में, वहाँ पर बहुत सारी पॉजिटिव डेवलपमेंट देख सकते हैं। तो मेरे ख्याल से ये एक बहुत बड़ी खबर थी जो आपके साथ शेयर करनी थी। क्रिकेट के ऊपर गुफ्तगू जारी रखेंगे, अंडर 19 पर बात करनी है। सेमी आ चुके हैं, तो हमने कल भी बात की थी कि अब आपके पास जो रूम फॉर एरर है वो बहुत मिनिमाइज हो चुका है। लेकिन सनामीर, बांग्लादेश के साथ अब हमारा मुकाबला है। आई थिंक एक टीम जिसने स्टैंड आउट किया है भारत के अलावा अगर हम बात करें तो वो बांग्लादेश अंडर 19 है। और मैं इसलिए शायद अवैस से कल बात कर रहा था कि मैं तो ये चाहूँगा अगर हम टॉस जीतते हैं तो हम पहले बैटिंग कर लें, बॉलिंग शायद मुझे डिफिकल्ट लगेगी सेमीफाइनल में। वो क्यों, आप पहले ये बताएं। मैं चाह रहा हूँ कि वो प्रेशर सिचुएशन जो है ना जिसमें हम चेस में वो एक पैनिक बटन दब जाता है वो ना दबे, क्योंकि अब तक मैंने बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों में सिमिलैरिटी है कि कम टोटल्स डिफेंड कर रहे हैं वो। देखिए ओवरऑल जब आप बांग्लादेश की बॉलिंग अटैक को देख रहे हैं तो काफ़ी लीथल नज़र आ रहा है। और जिस तरह की उनकी परफॉर्मेंस रही श्रीलंका के अगेंस्ट भी, श्रीलंका भी बड़ी ज़बरदस्त क्रिकेट खेलते हुए आ रहे थे, बट जिस तरह उन्होंने अपने टारगेट को डिफेंड किया, 250 के करीब उन्होंने बनाया श्रीलंका के अगेंस्ट, और फिर जिस तरह से उसको डिफेंड किया वो बहुत ही आउटस्टैंडिंग था। इवन दो कि आप जब भी आप नॉकआउट टूर्नामेंट में नॉकआउट मैचेस में जाते हैं, आपकी यही कोशिश होती है कि आप जो है वो रन्स ऑन द बोर्ड करें, तो मे बी दैट कैन बी अ गुड प्लॉय अगेंस्ट बांग्लादेश। पर पाकिस्तान को नुकसान ज़रूर हुआ है इंडिया से वो मैच हार के, बिकॉज बांग्लादेश डेफिनेटली एक सुपीरियर टीम लग रही है श्रीलंका की निस्बत। तो आप चाहते हैं कि आपका डेफिनेटली यही तो एडवांटेज होता है आपके ग्रुप स्टेज का, बट आई थिंक इनकी जो ओवरऑल बॉलिंग है, फास्ट बॉलर्स खास तौर पर, वो बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव नज़र आए हैं बांग्लादेश के। पर पाकिस्तान की भी परफॉर्मेंसेस अप एंड डाउन रही हैं, बट फिर भी कुछ कंसिस्टेंट परफॉर्मर्स हैं। और यहाँ पर अब बड़ा इंपॉर्टेंट होगा कि वो लोग परफॉर्म करें, जैसे समीर मिन्हास हैं फ्रॉम द एट द टॉप, कैप्टन फरहान भी बड़ा अच्छा खेलते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये ज़रूरी है कि अब ये जो इस टीम के सीनियर प्लेयर्स बन जाते हैं, और अंडर 19 में भी ये लफ्ज़ इस्तेमाल करना ज़रा वो लगता है, बट ऑब्वियसली कुछ प्लेयर्स की समझ बेहतर होती है, कुछ का ज़रा एक्सपीरियंस ज़्यादा होता है, और कुछ के फिर जब रन ज़्यादा हो जाते हैं किसी टूर्नामेंट में तो ज़्यादा नज़रें वहाँ पर चली जाती हैं। तो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा कि इस प्रेशर को एब्जॉर्ब करें। और इनके जो फास्ट बॉलर्स का शुरू में स्पेल है, उसमें कल शाजी भी ये बात कर रहे थे कि हमारे जो बैटर्स हैं वो पावर प्ले में इस तरह बहुत जारहाना नहीं खेलते। तो उस स्ट्रैटेजी को बड़ा क्लियरली आपको देखना होगा कि क्या आप अटैक करने जाएंगे इनके बॉलर्स पे। आपका क्या मौक़िफ़ है, आप क्या समझती हैं बेहतर क्या है? क्योंकि कभी कभार हम 50 ओवर्स में यही समझते हैं कि आप न्यू बॉल को ज़रा गुजार लें, हम कहते हैं कि जी द एलिमेंट ऑफ द न्यू बॉल शुड बी एलिमिनेटेड, और पहले 10 ओवर्स में कोई विकेट ना गिरे। मोई शाह साहब जो बात करें मॉडर्न डे क्रिकेट से वो भी सही है, बट ये अब वो एक टू साइड्स की डिबेट शुरू हो गई है कि शुड पाकिस्तान गो अटैकिंग एंड लूज अ कपल ऑफ विकेट्स, या आप नए बॉल को गुजार लें। देखिए ये आपने स्ट्रैटेजी बनानी होती है अपनी टीम की स्ट्रेंथ देख के और दूसरी टीम की स्ट्रेंथ देख के, इनका दोनों का एक बैलेंस आपने रखना होता है।
ایک ایسی ٹیم جو 8ویں 9ویں نمبر تک بیٹنگ کرتی ہے وہ افورڈ کر سکتی ہے کہ وہ پہلے 10 اوور میں 2 وکٹیں ایون ون ڈے کرکٹ میں بھی لوز کر دے پاور پلے میں, تو وہ اس طرح سے جا سکتے ہیں. بٹ اگر آپ کی بیٹنگ, آپ کو پتہ ہے 6 تک آپ کی پراپر بیٹنگ اور 7 سے آپ کی آل راؤنڈرز اور نیچے ٹیل شروع ہو جاتی ہے, پھر آپ کی اپروچ بالکل فرق ہونی چاہیے. پھر آپ کو ایک سے زیادہ وکٹ پاور پلے میں آپ نہیں چاہیں گے کہ لوز کریں, آپ رکھنا چاہیں گے وکٹس ان ہینڈ, اور پھر بعد کے جو پاور پلیز ہوں گے اس کے اوپر آپ بولرز کو وہ کریں گے. اور پھر تیسری چیز یہ ہوتی ہے کہ دوسرے اپوزیشن کی ایک پار سکور کیا ہے, ایک اپوزیشن کا بھی پچ کا اور گراؤنڈز کے تو پار سکور ہوتے ہیں, پر آپ کو یہ پتا ہوتا ہے کہ اس طرح کی پچ کی, اس طرح کی کنڈیشنز پہ یہ جو دوسری ٹیم ہے یہ بڑا کمفرٹیبلی فار ایگزامپل 250 ٹچ کر سکتی ہے, تو آپ کو پھر جانا پڑے گا ٹارگٹ سیٹ کرنے 270 پہ. اگر دوسری ٹیم کی صلاحیت ہی 200 کی ہے پھر ٹھیک ہے آپ 250 کر لیں. بالکل. تو یہ بڑی ساری امپورٹنٹ چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ کو اپنی ٹیم کی انڈرسٹینڈنگ کہ ہماری ٹیم میں کتنے ایسے لوگ ہیں جو پریشر ہینڈل کر سکتے ہیں, اوپر سے اگر 2 وکٹس گر گئیں کیا ہمارے مڈل آرڈر میں وہ طاقت ہے کہ ہم ادھر سے واپس آ سکتے ہیں, اور اگر نہیں ہے تو پھر کنزرویٹو اپروچ زیادہ بہتر رہتی ہے, خاص طور پہ ایج گروپ کرکٹ میں, کہ آپ وکٹس ان ہینڈ رکھیں اور پھر آہستہ آہستہ اس کو بلڈ اپ کریں اور بیچ میں جا کے ایکسلریٹ کریں. بالکل. ویسے ایک چیز بڑی زبردست لگی ہے مجھے تھرو آؤٹ دا ٹورنامنٹ, پاکستان کو بھی میں گیج کر رہا تھا اور بنگلہ دیش کی ثنا نے بھی بات کی فاسٹ بولنگ کی, بڑی ڈسپلن فاسٹ بولنگ نظر آئی ہے اس ایج گروپ کے لیے. اگر آپ بات کریں دا نمبر آف ایکسٹراز ہیز بن ویری ویری لمیٹڈ, تو یہ ایک اچھی چیز تھی کہ پاکستان کی تو ہم بات کر ہی رہے ہیں, لیکن میں بنگلہ دیش سے خاص طور پر سعد اسلام سے میں بہت زیادہ امپریسڈ ہوں. اس سے پہلے بھی ہم ناہید رانا کو دیکھتے تھے بنگلہ دیش ٹیم میں, جب وہ آئے آئی تھنک جو نیکسٹ جنریشن آف پلیئرز ہیں خاص طور پر بنگلہ دیش کے, بہت ہی زبردست کراپ آ رہا ہے. یا کچھ عرصے میں ان کی وومنس ٹیم نے بھی, آپ دیکھو چاہے آپ اس وقت ینگ وومنس ٹیم کی بات کرتے ہو, سینئر کی بات کر لیں, پلیئرز کی بات کر لیں, ان کا گرومنگ پروگرام اس وقت بہت زبردست چل رہا ہے. دیٹ شوز کہ ڈومیسٹک میں آپ کتنا زیادہ کام کر رہے ہو. اس میں بھی اگر میچ میں دیکھیں تو پاکستان کی, چلے میں اگر انڈر 19 کی بات کروں, سب سے اچھی چیز آپ کی یہ لگی تھی کہ فیلڈنگ آپ کی 100% رہی ہے. آپ دیکھیں کہ آپ نے اگر ایز کمپیئر ٹو ڈفرنٹ ٹیمز کی بات کروں, پاکستان کی فیلڈنگ بہت اچھی رہی ہے. پچھلے میچ کے اندر بھی جب 3 رن آؤٹس ہوئے, وہ پریشر کے اندر میں نے کہا نا کہ شاید یو اے چھوٹی ٹیم تھی, اس کو سمجھ نہیں آئی کہ بڑی ٹیم سے وہ پریشر سے نکل کے ہم نے میچ کیسے جیتنا ہے, جہاں پر پاکستان سائیکولوجیکلی آپ کو زیادہ اسٹرانگ نظر آیا. لیکن جب بنگلہ دیش کی بات کرتے ہیں تو ایک چیز ذہن میں رکھیں, یہ ان بیٹن سائڈ ہے اپنے گروپ سٹیج کے اندر. سری لنکا کو بھی مارا ہے, جو ٹاپ کے ان کے پلیئرز ہیں جس میں عبداللہ کی بات کر لیں, تمیم کی بات کر لیں, اور بھی لڑکے ان کے ہیں, وہ جو اوپننگ ڈپارٹمنٹ ہے بہت اسٹرانگ آ رہا ہے. وہ جو اگریسو کرکٹ ہم ماڈرن ڈے کی بات کرتے ہیں, اگریسو کرکٹ کھیلنا جانتے ہیں, زیادہ آل راؤنڈرز ان کے پاس موجود ہیں, ان کی بیٹنگ پرفارم کر رہی ہے, اسپیشلی ان کے جو بالرز ہیں وہ ریگولر انٹرولز پہ وکٹس لے رہے ہیں, اور وہ زیادہ تر پوری وکٹس لے کے میچز جیت رہے ہیں. ان کے پیس بیٹری کی بات کروں, ان کے پاس پلس پوائنٹ وہاں پر زیادہ ہے. پاکستان کا تھوڑا سا پھر میں کہتا ہوں کہ شاید آپ کو جو مڈل آرڈر آپ کا, اس کے اوپر جو کپتان ہیں ان کو سینسیبل اننگز کھیلنی پڑے گی. بلوچ کی بات کر لیں جو تیسرے نمبر پر کھیل رہے ہیں, وہ پوزیشن امپورٹنٹ ہے, ان کو سمجھنا پڑے گا کہ یار میں نے کس پوزیشن میں جا کے کھیلنا ہے, کیونکہ بنگلہ دیش وہ ٹیم ہے میرے لیے, میں کہوں کہ 240 250 نہیں, آپ کو کم از کم 270 290 کرنا پڑنا ہے بنگلہ دیش کے خلاف, جو ان کی بیٹنگ آرڈر آپ کو نظر آتا ہے. نہیں, ایک ایلیمنٹ تو آپ کو یہ بھی نظر آتا ہے, بھارت جیسی جو ٹیم ہے انڈر 19 میں, وہ تو خیر ہم 250 300 کہتے ہیں, وہ تو 350 400 کہتے ہیں. تو یہ واضح فرق آ جائے گا. اگر آپ فار ایگزامپل یہ میچ 250 یا 270 کر کے جیت بھی جاتے ہیں فار ایگزامپل, تو اگر فائنل بھارت سے ہوا پھر تو آپ کو 350 سوچنا پڑے گا. نہیں احمد بھائی, 2 چیزیں ہیں میرے لیے, مجھے پتا ہے پلینگ ایگریسو کرکٹ ہے. اوبیسلی جب ایک چھوٹی ٹیم کے خلاف کھیلتے ہو تو آپ یہی کرتے ہو, کیونکہ آپ بتاتے ہو کہ یار ہم ایک پراپر کرکٹنگ نیشن ہے, ہمارے اندر ایکسپیرینس جس طریقے کا موجود ہے, یا ہمارا ڈومیسٹک سٹرکچر جو ہوتا ہے جیسے ہم سائیکولوجیکلی بلڈ ہو کے آتے ہیں. جب پاکستان انڈیا کی بات ہوتی ہے, یا پاکستان سری لنکا ہو, یا انڈیا سری لنکا جو بھی ٹیم ہو, وہ تھوڑا سا گیم پریشر کا ہوتا ہے اور ڈفرینٹ ہوتا ہے موڈ آف کرکٹ آپ کھیلتے ہو. میں ضرور چاہتا تھا کہ یو اے کے خلاف آپ ایگریسو اپروچ کے ساتھ جاتے, لیکن آپ کو میں نے کہا نا داد دینی پڑے گی یو اے کے بالرز کو بھی, اینڈ اسپیسیفکلی بیٹسمین کو بھی. مسپا کے ساتھ اگر نیچے وہ لڑکا اگر تھوڑی سی اننگ زیادہ کھیل جاتا تو شاید اسٹیبلٹی آ جاتی. اس سے وہ ایشو ہوتا ہے نا کہ ایکسپیرینس نہیں ایک بڑی ٹیم سے جیتنے کا, وہاں پر آپ کو یو اے تھوڑا بیک فٹ پہ نظر آیا. لیکن بنگلہ دیش کی بات کریں تو آل راؤنڈرز کی میں نے بات کی کہ ان کے پاس آل راؤنڈرز زیادہ موجود ہیں, بالنگ یونٹ ان کا پرفارم کر کے دے رہا ہے. لیکن آپ کو ایک چیز سمجھنی پڑے گی, منہاس آپ اس کو فلکچویٹ تو آپ نے کیا پہلے, پھر آپ اوپن پہ لے کے آئے ہو, فیس کروا رہے ہیں, لیکن ہمیشہ منہاس نے آپ کو رنز نہیں کر کے دینے. جو آپ کا مڈل آرڈر ہے جہاں پر کپتان کھیل رہے ہیں, اس دن بھی ضرورت نہیں تھی جو وہ شاٹ انہوں نے کھیلی تھی. آپ میں نے لڑکے کی بات کی, تیسرے نمبر پر اس وقت کھیل رہا ہے. بہت سے لڑکے ہیں جن کو شاید ابھی بھی رول جو ان سے اپنا سمجھنا پڑے گا. سرفراز ون آف دا بیسٹ مین جس وقت ڈریسنگ روم میں موجود ہیں, جو کہ ان کو گائیڈ کر سکتے ہیں. خود چیمپئنز ٹرافی وہ جیتے ہوئے ہیں, اس پریشر والی جو میچز ہوتے ہیں اس میں سے نکلے ہوئے ہیں. وہ امید ہے اللہ کرے انشاءاللہ کل پاکستان پرفارم کرے, لیکن فار می 270 280 آپ کو کرنا پڑنا ہے.
वसी آپ کا بڑا فیوریٹ سبجیکٹ ہے یوتھ کرکٹ کی بھی جب بات کریں تو پاتھ وے ہوتا ہے ان بچوں کے لیے جس کی ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں, لیکن تھوڑی سی ذرا تشویش ہمیں یہ ضرور ہے کہ وہاں پر بھی وہی سیم مسئلہ نظر آتا ہے جو پاکستان کے لیے ٹریڈیشنل ہے کہ بیٹنگ میں جہاں پر ایک دو آؤٹ ہوتے ہیں وہاں پر وہ پینک بٹن دب جاتا ہے, اور شاید ہم 230 240 تک تو کمفرٹیبل ہیں لیکن اس سے اوپر نہیں جا پا رہے. تھینک یو فار ہیونگ می. سب سے پہلے تو یہ چیز ہے کہ جس طرح ثنا نے ابھی بات کی کہ آپ جب اوپر سے تھوڑے رنز انڈیا کے خلاف بھی آپ نے اتنے رنز تو نہیں کیے, لیکن جب اس کے بعد آپ وکٹیں لوز کرتے ہو تو یو لوز وکٹس ان کلسٹرز, اور کلسٹر میں جب بھی آپ وکٹیں لوز کرتے ہو تو آپ بیک فٹ پہ چلے جاتے ہو, اور پھر وہ 250. اب دیکھ لیں انڈیا نے 2 میچز میں 400 پلس کیا, بٹ اگینسٹ اس دے اسکور 250, اور وہ بھی پیچھے ہو سکتا تھا, کم ہو سکتا تھا, اس میں بعد میں بات کرتا ہوں. بٹ دا بیٹنگ آرڈر دیکھیں آپ, جس طرح بھائی نے کہا کہ سمیر منہاس آپ کو ہر دن نہیں رنز کر کے دے گا, اور جس طرح ایکسپیرینس کی بات ہوئی تو فرحان یوسف جو ابھی کپتان ہے وہ پچھلا ایشیا کپ بھی کھیلے ہوئے, تو یہ نہیں ہے کہ دے آر نیو ٹو دس لیول اینڈ دے آر پلئنگ فرسٹ ٹائم. تو ان کو دیکھیں, سب سے بڑی چیز ہوتی ہے کہ ہم ڈرتے ہیں, چاہے وہ انڈر 19 ٹیم ہو, چاہے کلب کرکٹ ہو, چاہے سینئر ٹیم ہو, ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا کچھ لوگوں کے علاوہ جن کو اویس بھائی جانتے ہیں کہ ہماری ٹیم میں جگہ ہوگی یا نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, فار گرانٹیڈ نہیں ہوتی ہر جگہ, اور دیکھیں مجھے خوشی یہ ہے کہ آج نہ میں نے کہا, نہ ثنا نے کہا, نہ موئی شاہ صاحب نے کہا, آج ایک اور بندے نے کہہ دیا, تو بات تو پکی ہو گئی. ویسے تو کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو اپنی جگہ کے لیے لڑنا پڑتا ہے اور رنز کرنے پڑتے ہیں, تو وہ جب آپ نہیں کر پاتے تو پھر آپ کی جگہ بھی خطرے میں ہوتی ہے. تو یہ چیز ہے کہ آپ دیکھ لیں انڈیا کے خلاف تھوڑا کپتانی پہ اگر میں بات کروں تو آپ علی رضا کو تھوڑا جلدی اوورز دے سکتے تھے, لیکن آپ نے آل آؤٹ والا وہ پلوئے یوز ہی نہیں کیا. آپ نے وہی 46 اوور میں, آپ نے 45 اوور میں غالباً آپ نے علی رضا کو اوور دیا. پھر اس کے بعد آپ نے پاور پلے بہت ماڈریٹلی کھیلا, 26-27 رنز آپ نے کیے, لیکن پھر جب وکٹیں گرنے لگیں, اور پھر خاص طور پہ جو پرابلم ہمیں سینئر ٹیم میں ہے وہی یہاں پہ بھی ہے کہ ہم سپنرز کو اچھا نہیں کھیل پا رہے, اور پھر وہیں پہ پرابلم ہوتی ہے. اور بات کریں اگر پاکستان کی, اگر بنگلہ دیش کے خلاف, تو بنگلہ دیش کے چھوٹی سی اگر ریسنٹ ہسٹری دیکھیں, دے ون انڈر 19 ورلڈ کپ, ٹھیک ہے, پھر بنگلہ دیش ویمنس ٹیم نے ہمیں ورلڈ کپ میں ہرایا, ٹھیک ہے, پھر یہ جو ابھی رائزنگ سٹارز ایشیا کپ ہوا وہاں پہ بھی وہ فائنل تک پہنچے اور ٹف ٹائم دیا, آلموسٹ ہمیں ہرا دیا تھا, اور یہاں پہ بھی وہ سیمی فائنل میں اور ان بیٹن آئے. لیکن اس کے پیچھے دیکھیں ہر چیز کے پیچھے ایک میتھڈ ہوتا ہے, اور جو میں نے جو چیز نوٹ کی ہے وہ یہ ہے کہ وہاں پہ چھوٹی چھوٹی پرفارمنسز آ رہی ہیں. آپ نے افغانستان والا میچ دیکھا, 8 آؤٹ ہو گئے, یعنی ایز اے ٹیم کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. ایگزیکٹلی. اب کل کے میچ میں جو سری لنکا والا میچ ہوا وہاں پہ کوئی 50 نہیں تھا, لیکن ٹاپ 4 نے 30 پلس رنز کیے. ایون سعد نے وکٹ نہیں لی, 6 اوورز میں 24 رن دیے, وکٹ نہیں لی, لیکن باقی بولرز کمپنسیٹ کرے. ایگزیکٹلی. تو آپ ایک یہ تو دیکھیں ایک منترا ہے نا کرکٹ کا کہ ایک اینڈ سے آپ نے پریشر ڈالنا ہے اور دوسری اینڈ سے آپ کو وکٹ ملے گی. اور پھر ایج گروپ کرکٹ ہے تو آپ کو آبویسلی, اور پھر جب رن ریٹ اوپر جاتا ہے تو پھر آپ کو وکٹ ملتی ہے, کیونکہ بیٹر ٹرائی کرتا ہے کہ شاٹ لگے, کیونکہ 7-8 کی جب رن ریٹ ہو جاتی ہے تو انڈر 19 میں وہ بہت بڑی رن ریٹ ہو جاتی ہے ایز کمپیئر ٹو مینس کرکٹ یا جو سینئر کرکٹ ہوتی ہے. تو پھر وہ یہی چیز ہے کہ اس کو اپلائی کس طرح کرنا ہے, بڑی ٹیمز اپلائی کر لیتی ہیں. لیکن وسیع اس ایج گروپ میں آپ کو بڑا کیئرفل ہونا پڑتا ہے. مجھے لگتا ہے کہ آپ ان پر زیادہ اس طرح کا پریشر ڈال نہیں سکتے, آپ کو ڈیفینیٹلی یہاں پر ان کی ٹیکنیک پر کام کرنا ہے, اصلاح پر کام کرنا ہے, اس لیے شاید ٹیم مینجمنٹ کا کردار سب سے زیادہ ہوتا ہے. لیکن ایک چیز تو بہت خوشائن ہے کہ سرفراز احمد جیسا پاکستان کا ایک زبردست پلیئر رہے, وہ چیمپئنز ٹرافی ہمیں جتائی, 11 کنزیکٹیو T20 سیریز تھی, پاکستان کے لیے بڑی خدمات ہیں, ان کا رول ہمیں ٹیم مینجمنٹ میں کافی نظر آئے گا. دیکھیں ہم یہ چیز بھول جاتے ہیں کہ یہ ون ان انڈر 19 ورلڈ کپ, بالکل, تو وہ اس چیز سے بھی گزرے ہیں, اس پریشر سے, اینڈ کنیکٹ کر سکتے ہیں, بالکل وہ اس چیز سے بھی گزرے ہیں. اور انڈیا کے خلاف 107 رنز آپ نے فائنل میں کیوں, اینڈ دین یو کم بیک اینڈ ون دا گیم. تو یہ بڑی چیز ہے انڈیا کو, وہ ہمیشہ ہی پڑ جاتے ہیں. چیمپئنز ٹرافی 17 والی وہاں پہ بھی, اور انور علی کا وہ اسپیل سب کو یاد ہوگا, تو کنیکشن وہاں سے آتا ہے. اور پھر وہ جس طرح پلیئرز سے بات کر رہے ہوتے ہیں, می بینگ اے کرکٹر, اور آپ بھی کرکٹ کھیلتے ہیں, اویس بھائی بھی کرکٹ کھیلتے ہیں, ثنا میڈم بھی, تو وہ جب آپ کے سینئر آپ کے آ کے آپ سے بات کرتا ہے نا, تو وہ کانفیڈنس آپ کا یہاں سے یہاں چلا جاتا ہے کہ یار سم ونز واچنگ اس, سم ونز گیونگ اس ایڈوائس. تو یہ جو چیز ہوتی ہے, اور پھر جب آپ ایڈوائس سے اگلے لیول پہ جاتے ہو کہ جب آپ 11 اترتے ہو پاکستان کا سٹار لے کے, تو پھر وہاں پہ آپ نے ایک سٹیپ اہیڈ رہنا ہوتا ہے سب سے. اب دیکھ لیں ویبھو سوریا ونشی کو دیکھ لیں, انہوں نے 200 کیے ہیں 2 میچز میں, لیکن پاکستان کے خلاف اتنی اچھی پرفارمنس نہیں ہے. بٹ دا وے ہی واز شون آن دا ٹی وی,
ان کا کانفیڈنس بول رہا تھا ابھی سے سٹار بنا دیا. ایگزیکٹلی جب وہ راجستھان رائلز کے لیے بھی کھیلے تو وہ اپنے پلیئرز کو بڑا کر کے پیش کرتے ہیں. اب مجھے یہ بتائیں کہ آپ سروے کروا لیں کہ آپ کے یہ جو اسکواڈ کا اعلان ہوا ہے کتنے % لوگوں کو پاکستان میں پتا ہے کہ یہ ہوا ہے اور کتنے پلیئرز کو لوگ جانتے ہیں. بالکل ایگزیکٹلی. تو یہ جو چیز ہے یہ آپ ایسے بھی کر سکتے ہیں کہ بجائے کیمپس کرنے کے, قائد اعظم ٹرافی ہو رہی تھی, یہ سب بچوں کو آپ ٹیمز کے ساتھ رکھتے, وہ پھر بات وہی آتی ہے کہ قائد اعظم ٹرافی کا بھی جو حال ہے وہ ہم ہی جانتے ہیں کہ وہ کیا ہے. لیکن آپ اگر پلیئرز کو بڑے پلیئرز کے ساتھ رکھیں گے تو دے ول لرن. اب دیکھیں راہل ڈراوڈ کے ساتھ رہا ہے ویبھو, تو وہ کتنی لمبی اننگ کھیل رہا ہے. پھر ان کا جو کیپر ہے اس نے 209 رنز کر لیے. تو 200 ان یوتھ اوڈیآئیز is a big thing. کیونکہ آپ کو دیکھیں اینڈ ٹیکنیکلی اسپیکنگ آپ میچ کا چینج بھی دیکھیں, یہ وہ والی پوزیشن تھی جہاں پر آلریڈی اٹ واز. بٹ ایک اور چیز مجھے بڑی انٹرسٹنگ لگی جو میری معلومات میں کچھ دن پہلے اضافہ ہوا, وہ ہماری ایک فارمر ٹیسٹ کرکٹر ہیں, انہوں نے مجھے بتایا, اور وہ یہ اسٹرکچر یہ کہتا ہے کہ بھارت میں ایک بار انڈر 19 ورلڈ کپ کھیلنے والا جو بچہ ہے وہ بے شک اس کے پاس ایج ابھی 2 سال 3 سال پڑی ہو, وہ دوبارہ ورلڈ کپ نہیں کھیلے گا. تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ اگر ایک 14-15 سال کا بچہ پرفارم کرتا ہے یا نہیں کرتا, ورلڈ کپ کی ٹیم کا حصہ ہے, تو وہ اس کے پاس آل دو 3 سال پڑے ہیں, وہ دوبارہ نہیں کھیلے گا, تو وہ ایک نیکسٹ کراپ کے اوپر چلے جائیں گے. ہمارے یہاں پر ہمیں بڑا سملر پیٹرن نظر آتا ہے کہ 2 سال 2.5 سال وہی سیم نام جو ہیں وہ کھیل رہے ہوتے ہیں. تو آئی تھنک یہ بھی ایک بہت بڑا ایلیمنٹ ہے. بٹ کل بہت اس کے پیچھے ایک چیز میں ضرور ایڈ کر دوں گی. آپ کو پتا ہے ہمارے کولیگ تھے حسن چیمہ جو پاکستان ٹیم کے ساتھ, ان کی ابھی میں بات ہو رہی تھی آنے سے پہلے انڈر 19 کے بارے میں, تو بہت انٹرسٹنگ ہمارے پاس فیکٹس ہیں کہ جو پچھلی انڈر 19 تھی جو 22 سے 24 تک آپ کا لاٹ تھا, ان کے پاس جو ایکسپیرینس جو نمبر آف میچز تھے وہ 3 ٹیسٹ 20 مطلب 4 ڈے گیمز اور 21 ون ڈیز کھیل کے وہ لوگ ورلڈ کپ کھیلنے گئے تھے. ہماری اس ٹیم نے صرف 5 ون ڈیز کھیلے, ٹھیک ہے. اور جو آپ ہم جب بات کریں بنگلہ دیش کی اس ٹیم نے انڈر 19 کے 28 ون ڈیز کھیلے اس ٹیم سے, اس لیے ان کی پرفارمنسز آپ کے سامنے. انڈیا کی اگر آپ بات کریں تو 6 لانگ فارمیٹ اور 14 ون ڈے کھیل کے آئے. تو ایکسپیرینس جب تک آپ دیں گے نہیں, اب تو ہم کہہ رہے ہیں کہ جی ورلڈ کپ سے پہلے ہم جلدی سے ٹرائی سیریز بھی رکھ لیں, سب کچھ کر لیں, میکسیمم 4 میچز ہی اور ہو جائیں گے. تو آپ کے پاس جو مین 2 پلیئرز بہت ایکسپیرینسڈ ہیں وہ علی رضا ہے اور حذیفہ ہے. حذیفہ کا بھی آج میں پڑھی تھی, محمد حذیفہ کو ڈراپ کیا, وہ شاید وہی والے ہیں جن کا تھوڑا ایکسپیرینس تھا. مجھے تھوڑا اور اس کو ڈیٹیل میں دیکھنا پڑے گا, کیونکہ وہی بات ہے کہ ہم اتنا ان میچز کو کور نہیں کر پا رہے ہوتے. تو یہ اوبویسلی چیزیں ضرور ہیں. آپ ایک مینٹور, ایک کوالٹی مینٹور جس میں سرفراز بھائی سے اچھا کوئی اور ہو نہیں سکتا, وہ آپ رکھ کے ضرور اس گیپ کو تھوڑا سا فل کر سکتے ہیں. پر اگر آپ بہت زیادہ میچز نہیں کھلا کے لا رہے اور ان کو ایز اے ٹیم اور ایز پلیئرز اپنے رول کا نہیں پتا, تو اس کا جو ان ایکسپیرینس ہے وہ نظر ضرور. لیکن کیا بہتر نہیں تھا کہ اگر سرفراز کو مینٹور بنانا تھا تو 6 مہینے 7 مہینے پہلے آپ بناتے, یہی لاٹ دے دیتے اور ان کو کہتے ورلڈ کپ کی تیاری. میرے حساب سے جب آپ انڈر 19 پہ بنائے تو 4 سال کا عرصہ ہونا چاہیے. اگر ابھی اناؤنس کر دیے 2 ورلڈ کپس انڈر سرفراز ضرور آئیں, تب جا کے آپ کا ایک ایسا کراپ نکلے گا جو جس کی کوئی ویژن ہوگا, جس کے پیچھے کوئی پلاننگ ہوگی. جب آپ 1 مہینہ پہلے لا کے ایک پلیئر کسی کو ٹیم دے دیتے ہیں تو وہ ایک بہت لمیٹڈ امپیکٹ اس کے اوپر چھوڑ سکتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. لیکن آئی تھنک دونوں سیمی فائنلز کی اگر بات کریں تو بڑے انٹرسٹنگ ہے. شری لنکا کا مقابلہ ہونے جا رہا ہے بھارت کی انڈر 19 ٹیم سے, اور اس کے برعکس اگر آپ دیکھیں تو بنگلہ دیش اور پاکستان انڈر 19 کی ٹیمز دوسرے سیمی فائنل میں مد مقابل ہوں گی. تمام تر ایکشن بھی آپ دیکھیں گے, ہم اس کو ڈسکس بھی کریں گے اوبیسلی, بٹ یہی امید کرتے ہیں کہ پاکستان فائنل میں کوالیفائی کرنے کے لیے بھرپور طریقے سے تیار ہوگا اور انشاءاللہ اچھی پرفارمنس آئے گی. ایشز کے اوپر ضرور گفتگو کرنی ہے, لیکن آئی تھنک ایشز کو ڈیٹیل میں ڈسکس کرنے سے پہلے ایک جو کانٹروورسی آ گئی ہے وہ آئی تھنک بڑی انٹرسٹنگ ہو گئی ہے. آئی مین ایشز از نیور اے ڈل مومنٹ, چاہے آن دا فیلڈ ہو چاہے آف دا فیلڈ ہو. لیکن اب کرکٹ سے ہٹ کے کہاں ایلیکس کیری کے 100 کی امپیکٹ کی بات ہو رہی تھی, انہوں نے اپنے فادر کو ڈیڈیکیٹ کیا, ہوم گراؤنڈ تھا, اور ایک دم سے کل سے اسکائی اسپورٹس ہو یا جتنے مختلف میڈیا آؤٹ لیٹس ہوں, ایون ناصر حسین نے ایک پورا پیس کیا. یہ بہت بڑی ڈبیٹ نکل آئی اب سنیکو کی. بالکل, دیکھیں ٹیکنالوجی کی اپنی ایک جگہ ہوتی ہے, سب کچھ ہے, بٹ سنیکو کا جو مچل اسٹارک نے تو اسٹمپ مائک میں بھی جا کے بول دیا تھا کہ اس کو ہٹا سیک کرنا چاہیے اس کو. اور باقی اگر آپ پونٹنگ کی بات سنیں, باقیوں کی بات سنیں, امپائرز ٹرسٹ نہیں کرتے اس ٹیکنالوجی کو. دیکھیں ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں, ایون جو ہاکی ہے وہ انیشلی ٹینس سے آیا تھا, تو ٹینس کا سرفیس, ٹینس کا باؤنس
اس کا جو مین ڈیٹا اس کے اندر فیڈ ہے وہ ادھر سے ہی آیا تھا. تو شروع میں اگر آپ کو یاد ہو جب ایون اس کے بھی ریویوز ہم دیکھتے تھے تو پرابلم آتی تھی, اور میرے خیال سے if I'm not wrong ایک ریویو واپس دیا گیا ہے, جی ری انسٹیٹ ہوا ہے. تو یہ بہت بڑی بات ہے, اس کا مطلب ہے انہوں نے مان لیا ہاں جی ہم سے غلطی ہوئی ہے. سو یہ لیکن 30 رن تو نہیں واپس دیے, 30 رن تو اب واپس نہیں ہو سکتے, بٹ چلیں ریویو تو واپس ہو گیا, اٹس بگ ویلیو. بٹ obviously دیکھیں جو آئیڈیل سچویشن ہے وہ تو تبھی ہوتی ہے جب آپ ان ساری چیزوں کو فائن ٹیون کرتے ہیں. پر ان سب چیزوں کی اچھی بات یہ ہے ان سوسائٹی سے, ان کرکٹنگ کنٹریز سے جو چیز ہم سیکھ سکتے ہیں کہ وہ ٹیکنالوجی کہاں کی بنی ہو, کہاں پہ یوز ہو رہی ہو, اگر وہ صحیح نہیں چل رہی تو لوگ شور مچاتے ہیں, اس کے اوپر بات ہوتی ہے, اتنا اسپیس ہوتا ہے ٹو ڈس ایگری, تو اس کے اوپر بات, ورنہ ہر بات پہ تو بین لگ جاتا ہے کہ جی آپ نے یہ بات نہیں کرنی, وہ بات نہیں کرنی. تو جب آپ نے ایکچوئل میں گروتھ کرنی ہے کسی سپورٹ کی, کسی بھی چیز کی, تو سب سے پہلی چیز ہے کہ آپ کو ڈس ایگریمنٹ کو ایک عام چیز بنانا ہے. تو یہ بڑی اچھی بات ہے, یہ ڈیبیٹ ہوگی تو یہ ٹیکنالوجی بہتر ہوگی. اگر اس کے اوپر ڈیبیٹ نہیں کی جائے گی تو ٹیکنالوجی نے ایسی رہنا, تو اس میں چینج ہونا لازمی ہے. لیکن آئی تھنک اسی لیے امپائرس کا جو ہیومن ایلیمنٹ ہے دیٹ از اسٹل ویری امپورٹنٹ ایون ان 2025. بالکل بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اور اگر آپ پچھلے ورلڈ کپ کی بھی بات کریں تو ایک دو دفعہ ایسی چیزیں ہوئی ہیں کہ بال ابھی بہت دور ہے بیٹ سے اور پہلے سے ایک اسپائک سے نظر آنا شروع ہو گیا. اب وہ اسپائک کس چیز کا یہ کسی کو نہیں پتا کہ وہ کہاں سے وہ اسپائک جنریٹ ہو رہا ہے. تو سنیکو کا ایک ایشو ضرور ہے. اور آپ دیکھیں نا, آپ ایک اوپن فیلڈ میں ایک ٹیکنالوجی یوز کریں تو وہ بھی بہت انکنٹرولیبل ایلیمنٹس ہیں. آپ انڈور میں شاید سنیکو یوز کریں, میرے خیال سے اس کی جو اوور آل ریزلٹس ہوں گے وہ کافی بہتر ہو جائیں گے نا, ایٹماسفیئرک امپیکٹ کم ہو جاتا ہے. لیکن آپ نے بین کی بات کی, کبھی آپ قریب پہنچی ہیں بین کے؟ میں تو بہت قریب بہت بار. اویس آپ کو یاد ہوگا جب انیشلی ایک ٹیکنالوجی اسپاٹ, تو وہ بڑی انٹرسٹنگ ہوتی تھی کہ جہاں پر وہ ایک آلموسٹ ایکس رے ویژن ٹائپس آپ کو اسپاٹ نظر آتا تھا. پھر لوگوں نے کہنا شروع کر دیا نہیں جہاں پر بیٹ سٹکرز ہوتے ہیں جس پہ وہاں پر وہ نہیں نظر آتا, وہ ایک کنٹروورسی شروع ہو گئی تھی. اب آج جب اس ٹیکنالوجی کی ایک امپروومنٹ سنیکو اور الٹرا ایج کی طرف آئی تو اب یہ اتنا بڑا انسیڈنٹ کھڑا ہو گیا. ہاں دیکھیں ابھی سارا کپتان نے جواب تو دے دیا, یہی تھا کیونکہ جس وقت آپ جب آپ بایو میکینکس بھی سیکھ رہے ہو تو جب سنیکو میٹر کی بات کریں اس میں ابھی نہیں بہت سے ایشوز, یہاں تک کہ بگ بیش میں تو چلیں کیونکہ بگ بیش کی بات کریں ابھی تو ایشز کے اندر تھا اور ساتھ میں ہیٹڈ اپ تھا تو زیادہ اس نے شور مچا دیا. لیکن جب آپ بات کرتے ہو بہت سے ایسے بگ بیش کی بات کر لیں یا آپ بات کریں لیگ کے اندر بھی یہ یوز ہو رہا ہے سنیکو کی بات کریں. لیکن مجھے آج تک ایک چیز سمجھ میں نہیں آئی جو سب سے زیادہ کنفیوزنگ ہوتا تھا, جو ہم بھی سوال کرتے تھے جب ہم کر رہے تھے لیول 2 سنیکو کی بات کریں تو آپ ہمیشہ چیک کرتے ہو بیٹ کا یا تو تھوڑا سا مائنس ایج لگا ہو تو سنیک ہوتا ہے تو وہ سنیکو میٹر جو اس کی وہ اوپر بیپ وغیرہ جاری ہوتی ہے. لیکن وہاں پر 2-3 چیزیں, ایک تو اوپن انوائرمنٹ ہے جس پہ آپ سپائکس کی موومنٹ بھی کرتے ہو, اپنی فیٹ کی آپ کی موومنٹ بھی ہوتی ہے, آپ کے ہینڈ کوآرڈینیشن کی موومنٹ بھی ہوتی ہے. اب اٹس ناٹ امپورٹنٹ کہ ہمیشہ وہ اسی چیز کو کیچ کرے, کیا پتا وہ آپ کی فیٹ موومنٹ کو سپائکس کی موومنٹ ہلکی سی بھی ہوگی تو اس نے اس کو کیچ کرنا, اس نے اس کو بیپ کو اوپر لے کے جانا ہے. تو بہت سی چیزیں ہیں جس میں آج بھی میں فیل کرتا ہوں کہ آپ 100% اس کو نہیں دے سکتے. اس لیے کہتے ہیں نا کہ جب ایک آسان چیز ہے کہ جب ہمارے بچے پوچھتے ہیں کیا کل کو اے ٹیکنالوجی ہے تو ڈفرینٹ چیز ہے, لیکن کیا ٹیکنالوجی اوور ٹیک کرے گی ہیومنس کو؟ نہیں. آج بھی پتہ لگتا ہے کیونکہ ہیومنز آر سپیریئر, ان کا جو ذہن ہے انہوں نے بنایا نا سنیکو کی بات کریں. ایون اس کے اندر بھی کافی لوگ وہ امپائرس کال کو بھی ڈیبیٹ کرتے ہیں, خاص طور پر جب ہٹنگ دا وکٹس والا فنومینا آ جاتا ہے, جب آپ اس ہائٹ اور بیلز کی بات کریں تو اس کو بھی بہت دفعہ کہا گیا کہ نہیں وکٹس پہ لگ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے آؤٹ ہے یا ناٹ آؤٹ کا نہیں ہے ایلیمنٹ. لیکن اس میں بار بار یہ بات کی گئی کہ جو امپائرس کا ہیومن ایلیمنٹ ہے اس کو برقرار رکھنا ہے ہم نے. لیکن احمد بھائی دیکھو نا امپائرز اس وقت اتنے زیادہ پریشر میں آ چکے ہیں. آپ وہ تو چلو انٹرنیشنل لیول ایشز ہو رہی ہے, میں اگر بات کرتا ہوں نارمل اگر آپ لیگ کرکٹ کی بات کریں جہاں پر آپ کے پاس ریویو کے اپنا کچھ لیگ کرکٹ کے اندر ہوتا ہے ریویو آپ لے سکتے, سنیکو بھی یہاں تک کہ یوٹیلائز ہوتا ہے. بڑی کرکٹ کی بات کروں, امپائرز اتنے زیادہ پریشر میں آ چکے ہیں کہ اگر آپ ایل بی ڈبلیو کی اپیل بھی کرتے ہو تو امپائر کو اب آپ دیکھتے ہو کہ وہ ڈیسیشن کے اندر ٹائم لیتا ہے. اس کے اندر سب سے پہلے کسی امپائر کو پوچھو نا آخر مسئلہ کیا, وہ کنفیوز ہو جاتا ہے, ڈاؤٹ آ جاتا ہے کیونکہ ایک تو ڈی میرٹ پوائنٹس انفارچونیٹلی ملتے ہیں, وہ چیز بھی آپ کو پتا آپ کے اگینسٹ جاتی ہے. پھر اس کے بعد جب میچ رپورٹ لکھی جاتی ہے, جب اتنا ہیٹڈ اپ ٹاپک ہو, کیونکہ 30 رن بے شک اس کے زیادہ ہے لیکن وہ ہرٹ تو کریں گے انگلینڈ کو جس وقت ان کی صورتحال چل رہی ہے. لیکن پھر میں نے کہا سنیکو کا بہت سارا ایشو رہا ہے. آپ کو یاد ہو جو آپ نے ہاکی کی بات کی, مجھے یاد ہے شاید انڈیا والا معاملہ ایک ہوا تھا, مہندر سنگھ دھونی کا ایل بی ڈبلیو تھا یا پتہ نہیں کس کا تھا, اس میں بھی ایک بہت سا ٹیکنالوجی کا ایک ایشو بنا تھا. ورلڈ کپ میں سچن والے پہ بھی بڑی ڈیبیٹ ہوئی ہے سعید بھائی کا. لیکن سوری میں تھوڑا سا پیچھے ایک ٹاپک پہ لے کے جانا چاہ رہا تھا, جب بھی ثنا سے بھی آپ بات کر رہے تھے, ان سے بھی انڈر 19 کی,
میں نے بنگلہ دیش کے اس دن میچ کے اندر آئی گیس سری لنکا کے خلاف میچ تھا, تاسکین کو دیکھا تھا بنگلہ دیش کے ڈگ آؤٹ کے اندر, وہ جو ان کی پیس پیٹری تھی ان کے ساتھ وہ کام کر رہا تھا. جب ہم بات کرتے ہیں نا ڈیش بورڈ کی جہاں پر آپ پلیئرس کو یوٹیلائزیشن بتاتے ہو کیا ہے کیا نہیں, وہ پتہ لگ رہا تھا کسی اینالسٹ کے ساتھ بیٹھا ہے وہ پیس پیٹری کو بتا رہا تھا. مجھے آج خود فیل ہوتا ہے کہ آپ کے وہاں پر فخر زمان بھی موجود ہیں, نسیم شاہ بھی آپ کے موجود ہیں, آئی گیس یہی 2 پاکستانی آپ کے پاس ہیں, حسن نواز چلیں تھوڑا سا بھی ینگسٹر ہے, سینئر پلیئرز ہیں, ان کا ضرور کام بنتا تھا کہ ایٹ لیسٹ آپ اپنا اتنے بڑے میچ سے پہلے آپ ایک دن پہلے جاتے اس ڈگ آؤٹ کے اندر, وہ سائن آف ریلیف ان ینگسٹرز کے لیے ہوتا ہے کہ کم از کم ایک بڑا پلیئر آتا ہے جس پریشر سچویشن یہ ویسے یہ دیکھیں فار می اسٹل اٹ از نہیں ویسے یہ بیسکلی ایک سوسائٹی کے اندر کلچر اسٹیبلش ہونا چاہیے جہاں پر آپ کے کپتان آ کے پریس کانفرنس میں یہی کہہ دیں کہ ہم پھر گھر چلے جاتے ہیں اگر ینگسٹرز کی بات کرنی ہے, تو وہاں پر کیا آپ کلچر اسٹیبلش کریں گے. اور میں آنیسٹلی آپ کو بتا رہا ہوں اینڈ دس از بوتھ ویز, آپ سینئر لاٹ کی تو بات کر ہی لیں, لیکن ایون اگر آپ جونیئر سائڈ کی بھی بات کریں نا تو بعض اوقات جونیئرز آر ناٹ ریڈی ٹو ٹیک ایون اے بٹ آف ایڈوائس فرام دیئر سینئرز. یہ بھی بڑا مسئلہ ہے. ایک تلخ حقیقت ضرور ہے, جس وقت آپ چاہے مینیجر پوزیشن پہ ہو چاہے کوچ پوزیشن پہ ہو, جب ایک جونیئر آپ کا ود ڈیو رسپیکٹ وہ 6 سے 7 جب کھیل لیتا ہے نا PSL کے میچز, یا اس نے ٹورنامنٹ جتوایا, میں کسی کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کر رہا, یہ میں وہ کر رہا ہوں جو مجھے گراؤنڈ پہ محسوس ہوا ہے. وہ ایک دفعہ آپ کو آنکھیں ضرور دکھاتا ہے جب اس کا پتا ہوتا ہے اس کی پروفائل ہلکی ہے, مینیجر کی یا کوچ کی اتنا بڑا ہے نہیں, کیوں وہ بتاتا ہے کہ یار میں بھی کوئی چیز ہوں. آپ کے کیس میں تو یہ نہیں کہہ سکتے پروفائل, نہ تو پروفائل ہلکی ہے آنا ادھر ہی ہے میری, نہیں میں تو کہہ رہا ہوں. سن لو میں نے کیا کہا کہ جو ڈیو ایلیمنٹ رسپیکٹ, یار ایک دم سارا پیج ہی توڑ دی اس نے. وہ جو رسپیکٹ کا ایک ایلیمنٹ آتا ہے, وہ والی بات ٹھیک ہے کہ انڈر 19 میں بھی ہمارا یہ ایشو ہے. مجھے فیل کیوں اس لیے ہوا کیونکہ یار ایک جب ایک پاکستان کا سینئر ایک پیسر ہے نا, obviously he carries an experience. بہت سے ینگسٹرز اس چیز کو دیکھتے ہیں, سیکھتے ہیں, شاید مجھے نہ سن رہے ان کو زیادہ سنیں گے, وہ ایک ڈگ آؤٹ کے اندر ایک چیز پیدا کرتی ہے, آپ کا کام بنتا ہے کہ ایٹ لیسٹ آپ جا کے وزٹ. بالکل ایسے ہی ہے. بٹ وسی کمنگ بیک ٹو دی ایشز, یہ ڈیسیجن میرے خیال سے انگلینڈ کے لیے اس وقت کچھ بھی ٹھیک نہیں ہو رہا ہے. اس ڈیسیجن کو بھی ملا لیں تو کچھ ٹھیک نہیں ہو رہا ہے انگلینڈ کے لیے. ایٹ دی اسٹارٹ آف دی ایشز میں نے آپ کو کہا تھا کہ آئی واز اے اسکول بوائے وین لاسٹ انگلینڈ ون ایشز ٹیسٹ ان آسٹریلیا. میری آپ کی پریڈکشنز بھی چلی تھی یاد آپ کو. ایگزیکٹلی, تو اور وہ میری ٹھیک جا رہی ہے. 5-0 بالکل 5-0. تو یہ چیز ہے کہ جب آپ اتنا پیچھے جاتے ہیں, سنیکو والا جو معاملہ ہے 2011 کی آپ نے بات کی, پھر وہ ساؤتھ افریقہ میں وہ ٹیسٹ میچ جس میں وراٹ کوہلی نے کہا تھا 1 نیشن اگینسٹ 11 پلیئرز, ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد PSL میں اسلام آباد یونائٹیڈ کے ایک میچ میں یہ مسئلہ ہوا تھا. تو آپ ہیومن ایرر کہہ سکتے ہیں, اور پھر ٹیکنالوجی ایرر بھی ایٹ دا سیم ٹائم وہیں پہ ہے. جس طرح ویس بھائی نے بات کی کہ انسانوں نے ہی بنایا تو اس کے اندر ایرر ہو سکتا ہے. اب اسی سیریز میں جیمی اسمتھ والا, لیکن وہ جو کل جو پیس آپ بات کر رہے ہیں وہ میں نے سنا, تو اس میں یہ ہے کہ سائمن ٹافل نے جو بات کی ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر ایک فریم کا ڈفرینس ہو تو یو کین کال اٹ آؤٹ, لیکن اگر 3-4 جیسے کیری والا تھا وہ بہت بڑا ڈفرینس تھا. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم مائیکل ایتھرٹن نے کل ایک بات کی اینڈ دیٹ واز ویری انٹرسٹنگ کہ ابھی تو یہ ساری ٹیکنالوجی سب کچھ آ گئی, بٹ ایسے ہی 100 فیصلے پہلے جب ٹیکنالوجی نہیں تھی تو وی ہیو گون ود اٹ. کبھی آپ کے فیور میں آتے تھے, کبھی آپ کے خلاف آتے تھے. بالکل ایسے ہی اگر آپ یہ نہ ہوتی اور امپائر ناٹ آؤٹ کہہ دیتا تو یو ہیو ٹو ایکسیپٹ اٹ. بالکل یو ہیو ٹو. اور ہوتا رہا, DRS تو 2010 میں آیا نا, اس سے پہلے بھی تو کرکٹ ہوتی تھی. تو یو ول ہیو ٹو گیو دا مارجن, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم آپ کو اس پہ بہتری میں کام کرنا چاہیے. اب یہاں پہ جو ہاٹ اسپاٹ کی آپ نے بات کی وہ بیک اپ ہونا چاہیے آپ کو سنیکو کے ساتھ, کہ اب دیکھیں یہ تو پل شاٹ تھی نا, تو آپ اگر وہاں پہ ہاٹ اسپاٹ ہوتا تو وہ آ جاتا. بیک اپ ہونا چاہیے آپ کے پاس. اگر اتنا کچھ ICC یا کرکٹ بورڈز کر رہے ہیں تو اس میں ہاٹ اسپاٹ ایک کیمرہ ہی ہے نا, اس سے زیادہ تو کچھ بھی نہیں ہے, یا ٹیکنالوجی ہے تو وہ آ سکتی ہے, تاکہ آپ کے پاس ایک چیز کا بیک اپ ہو کہ جب آپ کرسٹل کلیئر نہیں ہو ایک چیز میں تو یو یوز دا بیک اپ. آئی تھنک یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. آئی وڈ اگری ود وسی کہ آپ یوز آف ٹیکنالوجی کے اندر یہ ٹولز جو ہیں ان کو انکارپوریٹ کر سکتے ہیں, اور اگر انکنکلوسیو ایویڈنس جس کو کہا جاتا ہے امپائرس کی لینگویج میں وہ ہے کہ سنیکو سے آپ نہیں جج کر پا رہے, تو پھر آپ ہاٹ اسپاٹ پہ چلے جائیں. مجھے یہ ضرور یاد ہے کہ جب سنیکو انٹروڈیوس کرایا گیا تو ہاٹ اسپاٹ ایلیمنیٹ نہیں ہوا تھا, پہلا چیک ہاٹ اسپاٹ ہوتا تھا اگر میں غلط نہیں ہوں, وہاں انکنکلوسیو ہو تو پھر سنیکو پہ جاتے تھے. تو آئی تھنک آپ اس کو دوبارہ سے انکارپوریٹ کر سکتے ہیں. بٹ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے, آئی جسٹ ٹیک اے ویری کوئک کامنٹ فرام ثنا میر, اور وہ میں نے گازا کی بات ضرور کرنی ہے. نیتھن لائن, ہز ایلیمنٹ ثنا میر ہیز آلویز بین اسپیشل ایز اے اسپنر یور سیلف.
now becomes the second highest wicket taker in Test cricket for Australia. और इतने मजे का एलिमेंट था, ग्लेन मैकग्रॉ वाज इन कमेंट्री, तो उन्होंने वो चेयर भी उठाई और बड़ा मजा आया. बट व्हाट अ प्लेयर. देखिए यही वो जो हम कल्चर की बात कर रहे हैं कि एंजॉय भी करते हैं, थोड़ा सा बैंटर भी चल रहा होता है कि उठा के मैकग्रा ने कुर्सी उठा के की कि भाई ये क्या टूट गया रिकॉर्ड. तो देखिए ये बड़ा ज़बरदस्त है. नेथन लायन, क्या स्टोरी है इनकी. एक पिच क्यूरेटर से इनका सफ़र शुरू हुआ और फिर वहाँ से करते करते ये वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल बॉलर्स फॉर ऑस्ट्रेलिया. और ना सिर्फ इन्होंने मतलब किस तरह किस भी दुनिया के कोने में इनको ले जाओ, इन्होंने वहाँ पे जाके परफॉर्म किया हुआ है. और एक्सपीरियंस भी बहुत ज़बरदस्त है. बैटिंग में भी खड़े हो जाते हैं जब ज़रूरत पड़ती है ऑस्ट्रेलिया को. लेकिन बॉलर तो कमाल के हैं. इनकी जो अभी भी जो विकेट इन्होंने ली, जो लेफ्ट आर्म से बिल्कुल स्लाइड सी प्रॉपर ड्रिफ्ट से और हल्का सा स्पिन करके बोल्ड किया. आई थिंक क्लास बॉलर है और वेल डिजर्व्ड ये जो इनका माइलस्टोन है डेफिनेटली. एंड इवन पैट कमिंस, आई मीन बैक फ्रॉम इंजरी टेक्स 3 विकेट्स. मैं आपको बता रही हूँ ये लोग इंजरी से वापस आते हैं और मुश्किल हो जाते हैं. इनकी समझ नहीं आती है क्या करते हैं बाहर रेस्ट पे बैठ के, बिकॉज काफ़ी सीरियस इस तरह की इंजरी थी. बट वो यही बता रहे हैं, मैं वही बता रही हूँ ना कि जो इनका टर्न अराउंड टाइम होता है, इनके रिहैब्स इतने वेल प्रिपेयर्ड होते हैं, इतने वेल एग्जीक्यूटेड फॉर एवरी सिंगल इंडिविजुअल, उसकी बॉडी के हिसाब से, उसकी बॉडी मैकेनिक्स के हिसाब से, उसका जो पिछला वर्कलोड है वो सब कुछ इनके पास डाटा होता है. इतनी जल्दी जब आप वापस आके और इस तरह की परफॉर्मेंस देते हैं तो ना सिर्फ प्लेयर की अपनी कमिटमेंट और अपनी जो फिजिकल फिटनेस है वो कमाल है, बट उसके साथ साथ जो इनका सिस्टम है वो भी बहुत आउटस्टैंडिंग. बिल्कुल ऐसे ही. और मेरे ख्याल से आप अंदाजा लगा लें कि एक पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि इंजरी के बाद आकर वो और ज़्यादा लीथल हो जाते हैं, और हमारे पार्ट में कितना आसान है कहना कि जी इंजरी हुई थी इसलिए पेस कम हो गया. क्या बात है, मेहनत पे तो हमने बात करनी ही नहीं. बट थैंक यू वेरी मच सना मीर, सैयद मोहम्मद अवैस, वसी, आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप तीनों में ज्वाइन कर रहे थे. यही था हमारा आज का प्रोग्राम. लेकिन जाने से पहले टीम स्पोर्ट्स 360 ने आपके लिए आज एक और शानदार रिपोर्ट बनाई है. आप ज़रूर उसको मुलाजा फरमाइए क्योंकि बड़ी ज़बरदस्त स्पोर्ट है और एंड्योरेंस का लफ्ज़ इसमें जब हम लेंगे तो आई थिंक वो इसके साथ सही कनेक्ट होता है. तो आप रिपोर्ट मुलाजा फरमाइए, लेकिन मुझे और टीम को दीजिए इजाज़त. अल्लाह हाफिज़. मैराथन सिर्फ एक दौड़ नहीं, एक सफर है. ऐसा सफर जहां दौड़ने वाला दुनिया से नहीं, खुद अपने आप से मुकाबला करता है. मैराथन इंसान की बर्दाश्त, अज़्म और ज़हनी मजबूती का वो इम्तिहान है जिसे सदियों से बहादुरों की अलामत समझा जाता है. 42 किलोमीटर से ज़ायद की ये तवील मुसाफत हर उस शख्स को चैलेंज करती है जो अपने जिस्म और जहन की हकीकी हदों को आजमाना चाहता है. मैराथन की तारीख यूनान के उस तारीखी लम्हे से जुड़ी है जब 490 कबल मसीह में फेडी पेंडीज नामी एक सिपाही मैराथन से एथेंस तक तकरीबन 40 किलोमीटर दौड़कर ये खुशखबरी पहुंचाता है कि यूनान ने फारस को शिकस्त दे दी है. इसी वाक़ये की याद में 1896 के पहले जदीद ओलंपिक्स में मैराथन शामिल की गई और बाद अज़ां इसका फासला 42.195 किलोमीटर तय हुआ, जो आज भी दुनिया भर का रस्मी मयार है. आज लंदन, न्यूयॉर्क, बर्लिन, बोस्टन और शिकागो जैसे शहरों की मैराथन्स आलमी त्यौहार का रूप धार चुकी हैं, जहां लाखों लोग दौड़ को जश्न की तरह मनाते हैं. पाकिस्तान में भी गुज़िश्ता बरसों में मैराथन का रुझान भरपूर तरीके से परवान चढ़ रहा है. फिटनेस कल्चर की बहाली, खेलों का फरोग और बड़े शहरों में इवेंट्स के इनेकाद ने इसे नौजवानों का पसंदीदा खेल बना दिया है. लाहौर मैराथन मुल्क का सबसे मकबूल इवेंट है जो हर साल हजारों एथलीट को अपनी जानिब खींचता है. इस्लामाबाद मैराथन में सफारती बरादरी, प्रोफेशनल एथलीट्स और नौजवान भरपूर शिरकत करते हैं, जबकि कराची मैराथन साहिली हवाओं के साथ मुल्की और गैर मुल्की रनर्स की मेजबानी करते हैं. पाकिस्तान के नामवर मैराथन एथलीट्स में सैयद अली हमजा काबिले जिक्र हैं, जिन्होंने आलमी सतह पर मुल्क का नाम रोशन किया. बलोचिस्तान की नजमा परवीन हाफ और फुल मैराथन दोनों में बेहतरीन कारकर्दगी दिखा रही हैं. नौजवानों में फिटनेस की आगाही हो या दुनिया के सामने पाकिस्तान की मुस्बत पहचान, मैराथन एक ऐसा खेल है जो अज़्म, हौसले और जिंदगी की दौड़ में आगे बढ़ने का पैगाम देता है.